السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے 5ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں ذکر فرمائی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ بی بی مریم علیہ السلام کے خالو ہونا ہے، جب بی بی مریم آپ کی ذمہ داری کفالت میں آئی اور آپ نے پرورش فرمائی تو ان کے پاس جو بے موسم پھل آیا کرتے تھے وہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، اور پھر آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ مولا مجھ کو بھی اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرما، کیونکہ زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی اور ان کی زوجہ بانجھ تھی، لیکن بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آیا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، تو اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، اور اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے۔ تو لہذا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو ایک نیک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام نامی یحییٰ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کوالٹیز کو بیان فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کیسے ہوں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ معروضات پیش کیے کہ مولا نشانی بھی بتا دیجیے کہ میری بیوی اگر پریگننٹ ہو جائے تو پھر کیا علامت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوشی کو اور زیادہ کرتے ہوئے نشانی بھی بتا دی کہ جب آپ کی بیوی پریگننٹ ہو جائے گی تو آپ 3 روز تک کسی سے بات نہیں کر پائیں گے، بس اشارے میں ہی گفتگو ہو جائے گی آپ کی، اور اس حالت میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ یہ چند باتیں اس وجہ سے ذکر فرمائی گئی کہ اب آنے والے جو پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ بن والد کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، تو اب لوگ طرح طرح کی باتیں کہیں گے، تو اس آپ کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، یہ واقعہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا، اور یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پہلے کا پہلے ہی خوشخبری دینے والے بن گئے۔ آپ نے خوشخبری دی، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے تو آپ سب سے پہلے سچا مانیں گے، تصدیق فرمائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے بھی تھے، اور آپ کا ساتھ بھی آپ نے دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر بی بی مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کی دنیا کے اندر کیا قدر و منزلت ہے، عورتوں کے اندر کتنا بڑا مقام اور رتبہ ہے، اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی اور وہ وقت یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے آپ کو برگزیدہ کیا اور آپ کو برائیوں سے پاک بنایا، اور سارے جہاں کی عورتوں میں آپ کا انتخاب کیا۔ اے مریم، اپنے پروردگار کی فرما برداری کرتی رہو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ ساری دنیا کے اندر جو اب تک
عورتیں گزر چکی ہیں اور قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی ان تمام عورتوں میں اسلامی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کو سب سے زیادہ فضیلت عزت عطا فرمائی 5 خواتین ہیں، 5 عورتیں ہیں۔ ایک بی بی مریم علیہ السلام، دوسری فرعون کی بیوی بی بی آسیہ، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے کی خواتین ہیں، سابقہ امتوں سے ان کا تعلق ہے، اور 3 خواتین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ہے، وہ ہیں حضرت بی بی فاطمہ، بی بی خدیجہ الکبریٰ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہن۔ تو یہ 5 خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عالمین میں ان تمام خواتین پر، عورتوں پر سب سے زیادہ فضیلت اور عزت عطا فرمائی۔ اب بی بی مریم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خاص باتیں ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا معاذ اللہ کہ بی بی مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، معاذ اللہ، اس طرح سے ان کا یہ عقیدہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر فرما دیا کہ یہ تو اللہ کی نیک بندی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام عالمین کی خواتین میں سے ان کو چن لیا ہے، ان کو پاک باز بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص انتخاب فرمایا اور خاص طور سے ان کی پرورش فرمائی، ان کو پروان چڑھایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سجدے بجا لاتی رہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام اللہ کی بندی ہے، معاذ اللہ اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو بیوی، اولاد، ماں باپ، یہ تمام تر چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان ہے۔ اب مزید آگے کس طرح سے آپ کی پرورش ہوئی بی بی مریم علیہ السلام کی، اور پھر کس طرح سے آپ کو بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اب اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں غیب کی خبروں سے ہیں جو ہم آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں، اور یقیناً آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جبکہ وہ اپنے اپنے قلم قرآن کے لیے ڈال رہے تھے کہ مریم کا سرپرست کون بنے، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہ تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ بی بی مریم کے والد کا نام عمران ہے، جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے پیشوا تھے، امام تھے، آپ لوگوں کو رہنمائی فرمایا کرتے تھے، نبی نہیں تھے، البتہ لوگوں کے اندر بڑے قابل قدر تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اور جب بی بی مریم ان کی والدہ کے پیٹ میں آئی تو ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب جب بی بی مریم پیدا ہو گئی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ہر کوئی اب یہ یتیم بچی ہونے کی وجہ سے ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم اس بچی کی پرورش کریں، ان کی ذمہ داری اٹھائیں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ لیکن ان کی والدہ نے جو منت مانی تھی کہ میں جب اولاد ہوگی تو ان کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تو آپ نے منت پوری کی، اور بیت المقدس کے جو مجاور تھے، جو ذمہ داران تھے، جو رکھوالے تھے، وہاں پر جو کام کاج انجام دیا کرتے تھے، کئی سارے لوگ تھے جن کے اندر سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا۔ تو اب بات یہ پیدا ہو گئی کہ اب یہ بچی کی پرورش کون کرے گا، کون ان کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں کروں، اس طرح سے لوگوں کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ بات ذکر فرمائی گئی، تو اب وہ تمام لوگوں نے پانی کے اندر اپنے اپنے قلم ڈال دیے قرآن کے لیے کہ کون یہ لڑکی کی پرورش کرے گا، ذمہ داری اٹھائے گا۔
اور بتلایا گیا کہ پانی کے اندر جو قلم ڈال دیے گئے تو بتلایا گیا کہ قلم جس کا کھڑا رہے گا پانی کے اندر تو وہی شخص اس لڑکی کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ چنانچہ جتنے بھی لوگ دعوے دار تھے سبوں نے اپنے اپنے قلم پانی کے اندر ڈال دیے تو سب کے قلم ڈوب گئے پانی کے اندر، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم کھڑا کا کھڑا رہا پانی کے اندر۔ تو اس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بی بی مریم آئی۔ اس سے بتلانا مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو بعد میں یہ بات شک و شبے میں ڈال سکتی تھی کہ کوئی معاذ اللہ ان کے ساتھ بدکاری کیا ہے یا کوئی غیر غلط کام کیا ہے، لیکن اس کے شک و شبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کا پہلے ہی ختم فرما دیا تھا۔ یعنی کسی غیرے کے ہاتھ میں ذمہ داری میں آپ نہیں گئی ابتدا سے ہی، بلکہ ایک معزز اللہ کے بندے اللہ کے خاص نبی کے زیر کفالت رہی، انہوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی۔ تو اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں بدکاریوں سے، ہر طرح کے اس قسم کے برائیوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہر کوئی قابل قدر مانتا ہے اور سب کا ایمان بھی ہے۔ تو لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے جو کہ آپ کے خالو ہیں، اس طرح سے آپ نے پرورش فرمائی جس سے بدکاری کا جو شک و شبہ ہو سکتا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ تو اس طرح سے زکریا علیہ السلام نے آپ کی ذمہ داری اٹھائی اور پورا بھرپور آپ کی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی نگہداشت فرمائی، ہر وقت آپ کا خیال فرماتے رہے۔ اور جس کمرے میں بیت المقدس کے اندر ایک کمرہ بنا دیا گیا تھا جہاں پر آپ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور ہمیشہ ذکر الہ میں مصروف رہا کرتی تھی، تو اس کے بعد اب واقعہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے آ کر اب پیغام دینے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ تو اب اس کے تعلق سے واقعہ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ شروع ہوگا، اس کو ہم آئندہ ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔